فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ کی ذات پر یقین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین، آخرت پر یقین زندگی میں چھلکنا چاہیے، رخ کو بدلنا چاہیے. عبادتوں کے اندر بھی عشق بھرا ہوا ہونا چاہیے. قدم قدم پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار سے دیوانگی کا تعلق بڑھتے رہنا چاہیے. طبیعت چاہ رہی ہو بے قرار درود شریف پڑھنے کی، مچل رہی ہو طبیعت کلمے والی موت کے لیے، آخرت اور جنت میں داخلے کے لیے. انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات، اولیاء کے واقعات کیسے ہیں؟ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: علی قدر خوفک من اللہ یہابک الخلق. جتنا تم اللہ سے ڈرو گے مخلوق تم سے اتنا ہی ڈرے گی. وعلی قدر حبک للہ یحبک الخلق. جتنا تم اللہ سے محبت کرو گے مخلوق تم سے محبت کرے گی. تیسرا جملہ ہے: وعلی قدر شغلک بامر اللہ یشغل الخلق بامرک. جتنا تم اللہ کو وقت دو گے اللہ کی مخلوق تمہارے کاموں کو اتنا وقت دے گی. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: مساکین اہل الدنیا. دنیا کے کتنے فقیر ہیں وہ لوگ، دنیا کے کتنے نادار ہیں وہ لوگ. خرجوا من الدنیا وما ذاقوا اطیب ما فیہا. جو دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ دنیا کی سب سے اچھی چیز کا مزہ ہی نہیں لیا، اور وہ اللہ کی محبت کا مزہ، اللہ سے انس کا مزہ. سب سے بڑا رزق یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی چاشنی مل جائے، اللہ سے محبت کا اظہار، اللہ سے اللہ کے احکام کی اطاعت میں چھلکنا چاہیے. ابن عطا اسکندری بہت بڑے آدمی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جدا ہونے کی آزمائش دنیا میں اسی لیے رکھی ہے تاکہ مخلوق کو غیر اللہ کے ساتھ رہنے کی عادت نہ پڑ جائے، مخلوق کو غیر اللہ سے سکون حاصل کرنے کی عادت نہ پڑ جائے. بیویاں جدا ہو کر رہتی ہے، والد دنیا سے چلے ہی جاتے ہیں، ماں کا انتقال ہوتا ہی ہے،
ہر محبوب دوسرے محبوب سے رخصت ہوتا ہی ہے. اللہ نے یہ آزمائشی نظام اس لیے رکھا تاکہ اللہ کے غیر سے سکون حاصل کرنے کی عادت جڑ نہ پکڑ جائے. میرے دوستو، اس جملے پر ہمیں غور کرنا چاہیے. سب سے بڑا تعجب یہ ہے، سب سے بڑا تعجب یہ ہے ان تعریف ربک ثم لا تحبہ. آپ اپنے اللہ کو جانتے ہیں پھر بھی اس سے محبت نہیں کرتے. وان تسمع داعیہ ثم تتأخر من الاجابۃ. اور تم اس اللہ کی طرف بلانے والے مؤذن کو، علماء کو سنتے ہو لیکن ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے. وَأَن تَعْرِفَ قَدْرَ الرِّبْحِ فِي مُعَامَلَتِهِ. اللہ سے معاملہ کرنے کا بینیفٹ، نفع تمہیں پتہ ہے پھر بھی تم وہاں اللہ کے پاس انویسٹ نہیں کرتے. اللہ کے غصے کو جانتے ہو پھر بھی گناہوں کی جرأت ہے، گناہوں کی تکلیف کا تمہیں اندازہ ہے، گناہ کی بے چینیوں کا تمہیں اندازہ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی اطاعت سے لذت حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں دیتے. یہ پہلی بات ہے کہ ہمارا ایمان صرف نظریاتی اور عقیدے کا نہیں ہونا چاہیے، عمل میں چھلکنا چاہیے. پوری دنیا کے بہت بڑے مفکر ہیں. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس امریکہ میں جو گزارشات یہاں کے رہنے والوں کی خدمت میں رکھی تھی وہ ہم آپ کے سامنے دہرائے دیتے ہیں. جس امریکہ کی پوری دنیا غلام ہے، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، سیاست میں، اپنے فیصلوں میں، وہ مشینوں کا غلام ہے. کاش یہ امت مسلمہ اسے اپنے ازموں سے نکالتی، اپنے بنائے ہوئے بتوں سے نکالتی اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون، شریعت، دین کی طرف دعوت دیتی. اتعبدون ما تنحتون. وہ فرماتے تھے امریکہ کی یہ خوش قسمتی ہے مشینی ترقی، اور ایک بدقسمتی ہے کہ سینٹ پال کا بگاڑا ہوا، تحریف کیا ہوا عیسائی مذہب اس کے حصے میں آیا. ہمیں چاہیے کہ اس ملک میں اسی وقت رہنا ہمارے لیے جائز ہے، پردیس میں اسی وقت ہمیں رہنا جائز ہے جبکہ ہم اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی سلامتی کے بارے میں اطمینان ہو. کسی خوشحالی، کسی لائف سٹیٹس، کسی آمدنی کی فراوانی کو اہمیت نہیں دی جائے گی ایمان کی سلامتی پر. جو پوری دنیا کے فاتح ہیں آپ ان کو مفتوح بنا سکتے ہیں ایمان کے ذریعے سے. صحابہ کرام دنیا بھر میں گئے دینے کے لیے، لینے کے لیے نہیں. دینے کے لیے اللہ نے ہمارے پاس سب سے قیمتی، سب سے بڑی بے چینی کو ختم کرنے کی دوا رکھی ہے اللہ نے. اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد. میرے بھائی، دنیا کا اسلام امریکی اسلام الگ نہیں ہے. خبردار رہیے کہ کوئی امریکی یا یورپی اسلام بنا لیا جائے. قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے. حج کے موسم میں اللہ نے پوری دنیا کو اسی لیے بلایا کہ دین میں جو علاقائی اثرات، جغرافیائی اثرات، اپنے ذاتی اپج، پرسنل ویژنز،
جو بنا لیے گئے، حصہ بنا دیے گئے، اس کو پاک کیا جائے۔ اسلام پر عمل کرنے میں جی نہیں چرانا چاہیے یہ کہہ کر کہ امریکہ الگ ہے، نفس و شیطان ساری دنیا کا ایک ہے، دل دماغ ساری دنیا کا ایک ہی ہوتا ہے جو اللہ نے پیدا کیا۔ ساری دنیا کے خالق ایک ہی ہے جو انسانی فطرت سے زیادہ واقف ہے۔ نفس و شیطان ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ امریکہ محسن ہے، انسانیت کا مشینی راحت دینے کے ذریعے سے، لیکن کوئی مخلص دوست بن جاتا اسے آسمانی، خدائی، قرآنی طرز زندگی، لائف سٹائل دے کر ہمیں یہاں پر سیکھنا پڑے گا۔ ازدواجی زندگی، بیوی شوہر کی زندگی عبادت ہے، شریعت نے اس کو عبادت بنایا، صرف گزارے کا ذریعہ نہیں۔ خاندانی نظام کیوں بکھر رہا ہے؟ بیوی کیئر کی ضرورت۔ فطرت سے جب آدمی بغاوت کرتا ہے، ایک پھوڑا تھا جس کا علاج کرنا چاہیے، سنبھال کر رکھا بہت، 50 جگہوں سے ابھرتا چلا گیا، 50 جگہوں سے وہ زہر ابلتا چلا گیا۔ ایک خاندانی نظام کے بکھیرنے کے نتیجے میں کتنے ادارے بنانا پڑا، کتنے سرکاری شعبے تیار کرنے پڑے، کہیں بیماروں کو سنبھالنے کے لیے، کہیں بوڑھوں کی تنہائی کا علاج کرنے کے لیے، کہیں شراب کے نشے میں، لت میں پھنسے ہوئے نوجوانوں کے ریہیبلیشن سینٹر کے لیے، کہیں ماں باپ نہ جاننے والے بچوں کی حفاظت کے لیے۔ یہ بگاڑ شروع ہوا خاندانی نظام کے بکھرنے کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی شروعات کی آدم و حوا کے ذریعے سے۔ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ رہنا، اپنی تہذیب کے ساتھ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیر بھی بکریوں میں رہتے رہتے بکری بن جائے، ایمان والا بھی بے ایمانوں میں رہتے رہتے اپنے آپ کو بے ایمانوں کی زندگی کے رخ پر ڈال دے۔ اپنی نسلوں کو اگر کوئی چیز دینا چاہتے ہو، اگر اپنی نسلوں کو کوئی چیز میراث کے طور پر چھوڑنا چاہتے ہو تو اسلامی معاشرہ چھوڑو، اسلامی اقدار چھوڑو، اسلامی روایات چھوڑو۔ یہاں کا مسلم معاشرہ ابتدائی مرحلے میں، یہاں کا مسلم معاشرہ، مسلم سوسائٹی انیشیل سٹیج میں ہے۔ جیسے پردہ ہونا چاہیے نہیں ہے، جیسے مکتب ہونا چاہیے نہیں ہے، جیسے دادا دادی نانا نانی کی زندگیوں میں لمبے سجدے، لمبی مناجات، اپنی زندگی کی نصیحتیں منتقل کرنے کی مجلسیں نظر آنی چاہیے، نہیں نظر آتی ہیں۔ شب برات میں کیا کرنا ہے؟ شب قدر کیسے آباد ہوتی ہے؟ خاندان کی خبر کیسے لی جاتی ہے؟ زکوٰۃ خاندان میں سفر کر کے کیسے تقسیم کیا جاتا ہے؟ اللہ والوں کی مجلس میں اپنی بیویوں بیٹیوں کو کیسے لے کر حاضری دی جاتی ہے؟ مسلم معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا کر مریے۔ نکاح سے پہلے اپنی بیٹی کو بٹھا کر سسرال کی زندگی میں دل جیتنے کے طریقے، کس رشتے کو کیسے نبھایا جاتا ہے، مسلم معاشرے میں کیسے معافی چاہی جاتی ہے، کیسے ہار مانتے ہیں۔ مان لیجئے میں مشین چلانا جانتا ہوں، زندگی چلانا نہیں جانتا۔ مان لیجئے ہواؤں میں اڑنا آ گیا، زمین پر چلنا نہیں آ گیا۔ کمپیوٹر چلانا آیا، رشتوں کو نبھانا نہیں آیا۔ زبان آ گئی، مٹھاس نہیں آئی۔ ماننا چاہیے۔ جب آدمی کسی کمی کا اعتراف کرتا ہے تو اس کو وقت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، لڑکیوں کا
تنہا اس ملک کا سفر کرنا، تنہا اس ملک میں رہنا، پھر نکاح میں تاخیر کرنا، پھر اپنے شوہروں کو بلانا، پھر بغیر کسی بڑے کی سرپرستی اور رہبری کے یہاں پر رہنا، طلاق کی شرح اور ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، خلا کا بازار گرم ہے، اور کتنی بیٹیوں کے گھروں کو اجاڑیں گے صرف فراوانی کی امید پر۔ رزق یاد ہے، رزاق یاد نہیں، روٹی اور پیٹ یاد ہے، قبر یاد نہیں۔ کتنی لعنت ہے اس مال پر کہ جس کے آنے سے پہلے حیا لٹ جائے، پاک دامنی داغدار ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آخری بات، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو مسلمانوں کے مسائل میں، ملی مسائل میں، سیاسی مسائل میں، اجتماعی مسائل میں حصہ نہ لے وہ پورا مسلمان نہیں۔ میں اپنی نماز پڑھ کر پورا مسلمان نہیں بن سکتا، میں اپنی دینداری، اپنا روزہ زکوٰۃ رکھ کر میں پورا مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں جس ملک میں رہ رہا ہوں اس ملک کی بے چینیوں کا مجھے احساس ہو، مجھے اپنے آبائی وطن، اپنے ملک ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اردو بولنے والے ممالک کے مسائل میں دلچسپی رہے۔ قبرستان جہاں پر خطرے میں، اوقاف جہاں پر حکومتیں ہڑپ کر رہی ہیں، سیلاب اور طوفان نے بستیوں کو اجاڑ دیا۔ NEP 2020 نیو ایجوکیشن پالیسی کے بعد ہماری آپ کی نسلوں کا ہندوستان میں ہندو بننا یقینی ہو چکا ہے۔ نہیں بنتی ہے تو تعجب ہے۔ تعلیم کا نظام بدلتا ہے تو ذہن بدلتے ہیں۔ پورا بم برسا کر ملک کو تباہ کر دیا جائے، یہ بہتر ہے زندہ رکھ کے کافر بنانے کے مقابلے میں، زندہ رکھ کے شرکیہ اعمال کرانے کے مقابلے میں۔ کیوں نیند حرام نہیں ہوتی؟ ہاتھ دعا کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ دو آنسو کیوں نہیں نکلتے اپنی بیٹیوں کے ارتداد کو دیکھ کر؟ میری اور آپ کی کمائی کا کتنا حصہ اپنے وطن، اپنے ملک کے نوجوانوں کو نشے سے روکنے کے لیے؟ کتنے علماء ہیں، مہینوں کی تنخواہیں ان کی قوم نے، ان کی مسجد والوں نے نہیں دیا۔ کتنے مکتب ہیں آپ کے ددیال اور ننیال کے علاقے میں جو ویران ہو چکے ہیں، مسجدوں کو تالا لگ چکا ہے، بچوں کے لیے قرآنی پڑھائی کا نظم نہیں ہے، اور ہم اپنی یہاں کی زندگی میں مگن رہے تو میرے عزیزوں، ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حقیقت میں وہ کام نہیں کیا جو کیا جانا چاہیے تھا۔ صحبت والا دین اپنائیے، صرف کتابوں والا نہیں۔ صحبت والا دین اپنائیے، صرف لیکچرز والا نہیں، ویڈیوز دیکھنے والا نہیں۔ اگر لیکچرز کافی ہوتے، کتابیں کافی ہوتی، اللہ کی کتاب سے بڑی مؤثر اور ایفیکٹیو کتاب کون سی ہو سکتی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹرز سے بڑے مؤثر لیٹرز کون سے ہو سکتے تھے؟ آقا نے بھی لیٹر کے ساتھ صحابہ بھیجے، اللہ نے قرآن کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ نبیوں کو بھیجا۔ صحبت والے دین سے پتہ چلے گا کمانے خرچ کرنے کے سلیقے، علماء کے پاس بیٹھنے سے پتہ چلے گا کہ اپنی نسلوں کے ارتداد کا مسئلہ سب سے بڑا اہم ہے۔ دل کیسے بنتا ہے، روح کیسے سنورتی ہے، بڑھاپے میں وصیت کیسے کی جاتی ہے، یہ باریکیوں کا اندازہ ہوگا اگر ہم نے ربانی حقانی علماء کی صحبت کو اپنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کا اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا آسان فرمائے۔ ہماری اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالی اسلامی معاشرہ، مدنی معاشرہ تعمیر کرنے، اس میں اینٹ لگانے
کہ اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.